اہل سنت و جماعت کہلوانا کیوں ضروری ہے؟ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یہ موضوع بڑا اعتقادی اور فکری موضوع ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہمارے گزشتہ موضوعات کے اندر ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج کے موضوع میں اس بات کا بیان ہوگا کہ اپنے تعارف کے اندر اور اپنی پہچان میں لفظ اہل سنت و جماعت اس کا فی زبانہ استعمال کتنا ضروری ہے، اور یہ لفظ گھڑا ہوا لفظ نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت وہ لفظ ہے کہ جس کی حقیقت رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی وضاحت فرمائی۔ عقیدہ اہل سنت یہ اتنا عظیم ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ وابستہ رہیں تو دنیا میں سرور ملتا ہے اور قبر میں نور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلہ کوئی گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقیدہ جو مسلک اپنے صحابہ کو دیا اور صحابہ کے ذریعے پھر تابعین پھر تبع تابعین اور آج رب ذوالجلال کے فضل سے وہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خلق کائنات جل جلالہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ در منصور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ بہار ہوگی، چہروں پہ چمک ہوگی، چہروں پہ رونق ہوگی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن مرجھائے ہوئے خزاں زدہ ہوں گے۔ دور دور تک ان پہ کوئی بہار کا اثر نہیں ہوگا، چہروں پہ ان کے مایوسی ہوگی اور چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، محبوب یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ، سبحان اللہ۔ جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لفظ کا تعارف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اس کا تلفظ کیا، فرمایا جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہے، وتسود وجوہ، اور جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے حضور فرماتے ہوں اہل بدع والہوا، وہ اہل بدعت ہے کہ جو دین کے اندر خرافات جو ہے وہ ایجاد کریں، ایسے کام ایجاد کریں کہ جو دین کے مخالف ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں، اللہ اس کے رسول
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात पे न चले, अपनी ख्वाहिश की पैरवी करें, बिदअती लोग जो हैं फरमाया उनके चेहरे क़यामत के दिन स्याह होंगे और फरमाया मेरे गुलामों के चेहरे क़यामत के दिन भी चमक रहे होंगे। इसके अंदर जब सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हशर के मैदान में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की उम्मत मैदान माशर में जमा होगी, तो महबूब आप अपने गुलामों को, अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? मेरे आका अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने वो इल्म दिया कि क़यामत तक अभी जो इस दुनिया में पैदा नहीं हुए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, नाम भी जानते हैं, उनके बापों के नाम भी जानते हैं। ये इल्म रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को दिया। लेकिन यहाँ तो मेरे महबूब ने जवाब दिया कि ये नहीं फरमाया कि सहाबा मुझे पता होगा, मैं पहचानता हूँगा। यहाँ तो जवाब दिया, उससे अपने गुलामों की इनफिरादी हैसियत भी वाज़ेह की। फरमाया मैं तो क्या, मैं महशर के मैदान में तो हर बंदा पहचानेगा कि ये किसी और नबी का उम्मती नहीं, ये अल्लाह के महबूब का उम्मती है। सुभान अल्लाह। हर बंदे को पता होगा ये फलां नबी का उम्मती है, ये अल्लाह के महबूब का उम्मती है। फरमाया किस तरह? मेरे आका फरमाते हैं अंतुम गुर्रुल मुहज्जलून, फरमाया तुम्हारे आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, इसी चमक से मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरे गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। आज़ाए वुज़ू, जो नमाज के लिए हम वुज़ू करते हैं, तो वुज़ू में जिन जिन आज़ा को धोया जाता है, क़यामत के दिन ये आज़ा चमक रहे होंगे। हालांकि पहली उम्मतों में भी वुज़ू का, तहारत का अंदाज मौजूद था, लेकिन आज़ाए वुज़ू का चमकना ये सिर्फ इस उम्मत की इनफिरादियत है। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे गुलामों के जो आज़ाए वुज़ू हैं ये चमक रहे होंगे, मैं इससे ही मैं पहचानूंगा ये किसी और नबी के उम्मती नहीं, अल्लाह ने इनको मेरा उम्मती बनाया है। नूर आंखों में और चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले।